الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ایک تو ایسا ظاہری معنی بھی درست ہے کہ آپ علیہ السلام کا شق و صدر والا واقعہ بھی 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ معراج کے موقع پر۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا اور دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا حضرت جبرائیل نے ریموو کیا۔ ایک سونے کا تشت جنت سے لے کے آئے تھے جس میں زمزم تھا۔ آپ زمزم کی امپورٹنس دیکھیں کہ برتن سونے کا جنت سے آیا ہے، لیکن پانی جس میں حضور کا دل دھویا گیا ہے وہ زمزم ہی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جنت سے پانی نہیں آیا، یہ زمزم کا پانی۔ پھر آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک سی دیا گیا اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے سلائی کے نشان آپ کے جسم پہ دیکھے ہیں۔ ایک تو وہ سینہ کھولنا ہے، اور ایک اس کا معنی وہ ہے جو لٹریچر کی لینگویج میں لیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جی میرا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، جیسے قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کو شرح صدر یہ شرح صدر کی جو ٹرم ہے وہ یہیں سے نکلی ہوئی ہے نا، شرح صدر، کھلنا سینے کا، یعنی بات سمجھ آ جانی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے بھاری بوجھ اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر رکھا تھا۔ وہ بوجھ کون سا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا۔ بڑی ٹینشن آپ نے لی کہ ظاہر ہے کہ میرے ذمے پہ بڑی ذمہ داری ہے میرے کندھوں پر، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا مجھے جو ہے وہ کمبل اڑا دو، اور کب کبھی تاری ہوگی کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کی حاجت پوری کرے گا۔ اور وہ سارا کچھ آ گیا، دیکھ لیں اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یہ سب کچھ اللہ نے پھر کیا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلص ساتھی دیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوئے۔ سارا بوجھ اسی وقت ہلکا ہوتا ہے نا جب آپ کے ہاتھ بٹانے والے لوگ ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو گھر سے سپورٹ مل گئی جناب ابی طالب کی، اور آپ کے دوسرے جو چچا تھے حمزہ ابن عبد المطلب کی، چچا عباس کی، اگرچہ یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن سپورٹ تھی۔ اور مولا علی کی سپورٹ، اس وقت تو خیر سیدنا علی چھوٹے تھے، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سپورٹ اس حوالے سے تھی۔ پھر آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سپورٹ تھی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ سب وہ لوگ تھے جو چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر اذان کی شکل میں نہ ہو رہا ہو، نماز میں درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو۔ پوری نماز ہی آپ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط المستقیم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ درود شریف میں تو ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک ہی آیت کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ مشکل آئے گی چلی جائے گی، پھر آسانی کا وقت بھی آ جائے گا۔ دیکھیں نا، ایک وہ وقت تھا کہ آپ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں مولا علی علیہ السلام کو اپنے بسترے پر لٹا کر امانتیں سپرد کر کے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر غار ثور میں، پھر اس سے آگے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا کچھ آپ کے دل پہ خیال آ رہا ہوگا کہ میری قوم نے مجھے اس طریقے سے نکال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف فاتح بنا کر
آلموسٹ 8 سالوں کے بعد آپ کو مکے کے اندر انٹر کروایا. کسی نے یہ وقت نہیں دیکھا کہ ایک شخص اتنا بڑا فاتح بن کے واپس آیا ہو جس کے ساتھ اس کی قوم نے اتنا برا سلوک کیا ہو اور موقع ملے اور وہ سب کو معاف کرتا ہے. یہ ایک نبی کا ہی جگرا ہو سکتا ہے.